الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال الله تعالى في مقام آخر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے اور یہ علماء کے حکم کے مطابق عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر پڑھتے ہیں کچھ باتیں. اس لیے ارادہ ہے کہ جہاں عقیدہ ختم نبوت کے سبق کو گزشتہ ماہ چھوڑا تھا وہاں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج شعبان کی 2 ہے.
اگر خیر و عافیت سے گزر گیا تو آنے والا مہینہ انشاءاللہ ماہ رمضان ہے. بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق یہ مہینہ نصیب بھی فرمائیں، اور اس مہینے کے روزے جو ہیں اللہ تعالیٰ پورے مکمل اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. ساری دنیا ڈری ہوئی ہے. بہرحال اس ذات کا در کل بھی کھلا تھا، وہ آج بھی کھلا ہے. جس ذات نے آج تک حفاظت کی ہے وہ آگے بھی حفاظت کرے گی انشاءاللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائیں. بہرحال وقت تھوڑا ہے، اس سبق کو سنیں جو آج پڑھنا ہے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی تھی جس کی کوئی کچھ تفصیل ہم پڑھ رہے تھے. مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آئمہ تلبیس کے حوالے سے چند ایک کے ہم نے واقعات پڑھے، اس میں کئی باتیں آئیں وہ بھی پڑھیں، اور چند ایک کے واقعات پڑھیں گے انشاءاللہ. گزشتہ درس میں ہم نے کچھ حالات آخر کے مسلمہ کذاب یا اس کے ایلچی کے حوالے سے چند ایک باتیں پڑھی تھیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں ایک خاتون بھی پردے پر آئی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. پہلے سوچا تھا کہ ان کے واقعات کو چھوڑ دوں گا، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ جو راہیں ہیں نا فتنوں کی، ان میں عموماً واپس لوٹنا نصیب نہیں ہوا کسی کو الا ماشاء اللہ. یعنی 15 صدیوں میں کوئی اکا دکا مثال آپ کو ملے گی. یہ راہ ایسی ہے. لیکن چونکہ ان کے واقعے میں ایک سبق ہے، اس لیے تلخیص کے طور پر مناسب سمجھا کہ اس کو کچھ نہ کچھ پڑھ دیا جائے. قصہ کچھ یوں تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ جیسے برسات کے ڈڈو ہوتے ہیں نا، ایسے کچھ لوگ نکلے تھے اس زمانے میں. بس حضور کے پردہ فرمانے کی دیر تھی. مسلمہ یا ان کے سے اس سے پہلے کوئی جو گزرے وہ تو ہم نے کچھ نہ کچھ واقعات ان لوگوں کے پڑھے، وہ آپ کو یاد ہوں گے. جیسے کہ مسلمہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے آخری دنوں میں ہی دعویٰ کر دیا تھا، یہاں تک کہ حضور کو خط بھی لکھا اس. وہ عورت جس کے حوالے سے ہم آج ایک دو باتیں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی زمانے میں تھی، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے اس کو اس طرح کی جرت کوئی نہیں ہوئی. ایک بات. دوسری بات،
تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ مذہباً عیسائی تھی. تیسری بات کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ ان وادیوں میں رہتی تھی جسے دنیا اب عراق کہتی ہے. ایک دن، اچھا ایک تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیے، موٹی سی، اس کے بعد اگلی بات سنیے گا. وہ کئی دفعہ میں نے پڑھی ہے، لیکن آج بھی جو فتنے سامنے ہیں یا آ رہے ہیں، اور یہ تو مجھ سے بہتر آپ سمجھیں گے نا کہ میرا اور آپ کا جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ کو خوب یاد ہوگا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح بادل آتے ہیں. آپ باہر جھانک کے دیکھ لیں. یعنی اہل علم نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے، آپ کا دیش رقبے کے لحاظ سے کوئی دنیا کا بہت بڑا ملک نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے ملک دنیا میں موجود ہیں، لیکن اہل علم نے لکھا ہے ایک حدیث پاک کی شرح میں، یہ جو فتنے والی حدیث کی میں عرض کر رہا ہوں، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس ایک ملک میں کم و بیش جو سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں یا جن سے واسطہ پڑا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کم و بیش ان فتنوں کی تعداد 500 گنی گئی ہے، لگ بھگ، کچھ کم یا کچھ زیادہ. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ناجی راہ ہے نا، جسے ناجی جماعت کہتے ہیں، جو نجات پائے گی وہ کتنی ہوں گی؟ وہ ایک ہی. یہ بات سنیے ذہن میں. اب اگلی بات سنیں. علماء نے فرمایا جو فتنہ بھی مذہب کے نام پر اٹھے گا اسے ماننے والے ضرور ہوں گے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس دن ایک صاحب آئے مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ ایک صاحب ہیں جو اپنا بیان کرتے ہیں اور جی سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جی پہلے تو 2 نظر آتے تھے، پھر 4 نظر آتے تھے، اب 20 نظر آتے تھے، اس کے بعد اب 100 نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا 1000 نظر آ جائیں. میں نے کہا یہ تو علماء محققین نے بہت مدتوں پہلے لکھا تھا کہ جو بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے گا اسے ماننے والے ضرور ہوں. یعنی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن ابتدائیے میں جب میں نے پڑھا تھا کہ ایک تو آپ کے اور ہمارے دور میں قائدیانیت ہے، اور ایک ہم آپ کے اور ہمارے دور میں بہائیت ہے. اچھا یہ بھی نہیں، آپ میں اور ہمارے والے لوگوں میں تو ان پڑھ آپ کو سینکڑوں ملیں گے، تعلیم یافتہ بڑے کم ملیں گے. اب بھی یہ نہیں کہ وہ پچھلے دور کی بات ہے، تب تو تھے ہی کوئی نہیں الا ماشاء اللہ. لیکن یعنی وہ بڑے پڑھے لکھے اور عہدوں کے لوگ ہیں، 2 4 4 سے 8 8 سے 16 کرنا وہ یوں جانتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ میں نے وہ پچھلے بھی کسی نہ کسی درس میں ذکر کی تھی کہ ایک ایسی حقیقت جس پر دنیا صدیوں سے متفق چلی آ رہی تھی اور اب بھی چلی آ رہی ہے. سال کے مہینے کتنے ہیں؟ وہ ہمارے ہاں بھی 12 ہیں، وہ دیش والوں کے ہاں بھی 12 ہیں، وہ عیسائیوں کے ہاں بھی 12 ہیں، وہ ساری دنیا کے ہاں 12 ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے 12 ہیں. اچھا لیکن جو بات عرض کر رہا تھا ذرا غور کریے کہ بہائیوں کے نزدیک سال کے مہینے 19. کیوں؟ ان کا نبی کہتا 19 ہے تو ان کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جب کسی کو آپ نے نبی نہیں مانا اس کی بات پر کوئی بحث کرے تو سمجھ میں آتا ہے
لیکن جب آپ نے کسی کو نبی مان لیا تو پھر نبی کی بات کو پرکھا نہیں جاتا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. نبی ماننے کے بعد تو پھر یہ بات ہی ختم ہو جاتی. ان کا نبی کہتا ہے کہ سال کے مہینے کتنے ہیں, بولو نا, اس لیے وہ مانتے ہیں, وہ آج بھی 19 مانتے ہیں. ایک ایسی حقیقت جس کا دنیا میں کوئی قائل آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن وہ فتنہ اٹھا, اس کو ماننے والے آج بھی ہیں. اور ان کی دنیا میں کچھ بڑے مراکز ہیں, بڑے. ان کا ایک مرکز آپ کے دیش میں بھی ہے, اور وہاں جائیں نا کبھی آپ ان کے مرکز میں, تو باہر ترکڑی لگی ہوئی ہے, ترکڑی بڑی سی, اور اس میں 12 خیر میں دوسری طرف نکلیں گے, چھوڑیں. جو بات عرض کر رہا تھا کہ علماء نے فرمایا کہ جو بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے گا اسے ماننے والے ضرور. یہاں تک بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ اب اگلی بات سنیں. نبوت اور رسالت, اس پاک عقیدے کے قائل پہلے بھی لوگ رہے ہیں, اب بھی ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک آئیں گے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس پاک عقیدے پہ صحیح رہے, کچھ ہٹ گئے. وہ عقیدہ رسالت پر تو رہے لیکن رسول کا انکار کر گئے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے نا کہ آمنت باللہ, اس میں سب آئیں گے. ایک بات. دوسری بات, علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ ایمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ ایمان کے لیے تمام ضروریات دین کو ماننا پڑے گا, اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا پڑے گا. لیکن اللہ معاف فرمائے, کفر کے لیے تمام رسولوں کا انکار ضروری نہیں ہوتا, ایک رسول کے انکار سے بھی کفر لازم آ جاتا ہے. ایمان کے دائرے میں رہنے کے لیے تمام ایمانیات کو ماننا ہے, لیکن اللہ معاف فرمائے نکلنے کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں, ایک کے انکار سے بھی نکل جائے گا. اس کو کہتے ہیں آمنت باللہ والرسل. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ تھوڑا حاضر رہیے گا, یہ درس ہے نا, تو تھوڑا میں کوشش کروں گا یہ سارا سمٹ کے آپ کے ذہن میں آ جائے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے گا اسے ماننے والے ضرور ملیں گے, اس لیے پریشان یا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک ایسی حقیقت جس کی مثال ابھی عرض کی. دوسری سنیں, جو میں عرض کر رہا تھا کہ رسالت کے عقیدے پہ تو صدیوں سے دنیا رہی ہے, تب بھی تھے, آج بھی ہیں. دنیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانا اور مانتی ہے. دنیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا اور مانتی ہے. دنیا نے حضرت عیسیٰ مسیح کو نبی مانا, مانتی تھی, مانتی ہے, اور انشاءاللہ مانے. اس لیے یہ جو آسمانی عہدہ ہے جسے وہبی عنایت کہا جاتا ہے, اس پر تو دنیا رہی ہے کہ یہ سلسلہ انسانیت کے لیے قدرت نے رکھا ہے. اس کے انکار سے چارہ ہی نہیں ہے, اس کے اقرار سے چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے تو مانا. لیکن آپ دیکھیے دنیا میں ایسی حقیقت جس کا کوئی قائل نہیں رہا, جب اس عنوان سے کوئی سامنے لے کر آیا لوگ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئے اور ہوئے. ایک مثال تو ابھی سنی ہے نا, وہ تو آپ کے اور ہمارے دور کی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا ہی ہم اثر تھا یہ, لگ بھگ یہ ہند میں تھا اور وہ ایران میں تھا. اس کے ماننے والوں کو قادیانی کہا جاتا ہے, اس کے ماننے والوں کو بہائی کہا جاتا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے یہ بھی منکر ہیں, وہ بھی منکر. لیکن اس نے کہا کہ سال کے مہینے 19 ہیں, اس کے ماننے والوں نے مانا 19 ہیں. اب ذرا دوسری طرف پلٹیے, جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا, اس زمانے میں وہ عورت سامنے آئی
لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات رہی اس دنیا میں اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی. لیکن جیسے ہی اس کو خبر آئی کہ مدینہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، پھر بھی سن لیں. جو ہے نا اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ تازہ رکھا کرو کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، وہ ذات ہمیشہ باقی رہے گی، وہ ذات کے سوا کسی نے باقی نہیں رہنا ہے. اسی پاک آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا. پتہ چلتا ہے جو پیدا ہوا ہے اس نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. انبیاء علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں. پیدا ہوئے، قدرت نے انہیں زندگی دی. جب زندگی اس دنیا کی پوری ہوئی تو وہ اس دنیا سے چلے گئے. حقیقت کا انکار نہیں ہے، لیکن ادب ملحوظ رکھا کریں. جب یہ مرحلے انبیاء کے لیے بیان کریں تو یوں نہ کہہ دیا کریں مر گئے، نعوذ باللہ. کہہ دیا کریں پردہ فرما. کیا کہہ دیا کریں؟ یہ علماء سہارنپور نے لکھا. حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے، حقیقت سے انکار نہیں ہوتا. لیکن یوں کہہ دینا میری بات آئے تو کہہ دیا مر گیا، کوئی بات نہیں. آپ کی بات آئی میں نے کہہ دیا مر گیا، کوئی بات نہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں. ان کے جب ان مرحلوں کا ذکر کرنے کی ضرورت پڑے یوں نہ کہو، بلکہ کہا کرو اس دنیا سے. یہ آپ دعا کریں اگر قدرت نے زندگی دی تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آئیں گے یہ مسائل. کئی دو ساتھی لکھ رہے ہیں، لکھا بھی ہے انہوں نے، بڑے قریب کے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اس عقیدے کو بیان کریں. میں نے کہا بھائی لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں اس عقیدے کو، اور کیا بیان کروں؟ ایسی چیز بیان کروں چلیں جو نہیں کر رہے؟ جب ہو رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اللہ نے توفیق دی تو کریں گے انشاءاللہ جب موقع آئے گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس کو خبر ملی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اب یہاں تک بات یاد ہے؟ اب آگے سنو. اس کو ایک خیال آنے لگا. خیال یہ آیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نے جو عزت دی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. وہ عزتیں بھی سچی تھیں، وہ باتیں بھی سچی تھیں، وہ ذات بھی سچی تھی. بلکہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سچے ہیں جو سچ کو لے کر آئے. اس کو دوسری خبر ملی، یہاں تک ذہن میں رکھیے. اس کو دوسری خبر ملی مسلمہ کذاب کی، کہ مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اس کے دل کے اندر وسوسے ہچکولے کھانے لگے کہ اگر مسلمہ کر سکتا ہے تو پھر میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے تو میں نہیں ہو سکتی؟ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس ول دیکھتے ہوئے اس کو یہ جرت پیدا ہوئی. اور یہ جملہ پھر ذہن میں لے آئیے، جو فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے گا اسے ماننے والے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جو پہلے بھی میں نے کسی درس میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی دنیا میں صحابہ موجود ہیں. حضور نے ابھی ابھی تو اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور مدینہ طیبہ میں حضرت رفیق دم ہجرت تھے. حضرت کو یہ خبریں پہنچ رہی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دی. اس زمانے میں بھی ایک نہیں سینکڑوں لوگ اس کو ماننے والے مل گئے. آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، لوگ پہلے 10 تھے، پھر 15 تھے، 20 تھے، اب 100 ہو گئے ہیں، کل ہزاروں ہو جائیں گے.
لاکھوں ہو جائیں، اللہ نہ کرے، غلط ہی رہتا ہے، اس کو ماننے سے وہ غلط صحیح نہیں ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئی بات؟ غلط ہی ہوتا ہے، کسی کے اس کو ماننے سے وہ غلط صحیح نہیں ہو جاتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دنیا میں مسلمانوں کی آبادی سینکڑوں میں ہے یا نہیں؟ اور انہیں کے لگ بھگ عیسائی ہیں. جتنے مسلمان ہیں کچھ کم یا کچھ زیادہ لگ بھگ اتنے ہی عیسائی ہیں. اور دنیا میں اگر مسلمانوں کی کئی حکومتیں ہیں تو ان کی بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بلکہ اس وقت تو طوطی ہی ان کا بول رہا ہے. باقی کوئی میرے جیسے آپ جیسے ادھر نہیں تو ادھر ہے یا نہیں؟ طوطی تو نہیں کہیں بول رہا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولا تو صحیح. لیکن ان کا نظریہ یہ ہے 3 and 1 and 1 and 3، جسے آپ اور ہم کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ. ان کے ماننے سے یہ عقیدہ صحیح ہو گیا؟ بولو. یہ اشارہ ہے آپ کو کہ جو بھی آپ کے سامنے اس طرح کے مناظر پیش ہو اور آپ کو نظر آئے کہ بھائی یہ تو لوگ مانتے جا رہے ہیں، اور بھائی غلط کو ماننے والے سے کیا ہو جاتا ہے؟ غلط کو ماننے سے غلط صحیح تھوڑا ہو جائے گا. غلط ہی رہے گا، جھوٹ ہی رہتا ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے. یہ تھوڑا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا اور آپ نے مان لیا تو میرا بولا ہوا جھوٹ سچ ہو جائے گا. نہ، جھوٹ ہی رہے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے ہیں یا نہیں؟ آپ سے بڑے پڑھے لکھے، بلکہ آپ کے دیش کا تو پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ بولو. سر ظفر اللہ کون تھا؟ اور اتنا پکا قائدیانی تھا اپنے عقیدے میں کہ محمد علی جناح مرحوم کا جب جنازہ تیار ہوا اس نے جنازہ نہیں پڑھا. اس کی تاریخ موجود ہے. اور اس سے صحافیوں نے اس زمانے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، وہ الگ ہو گیا. اس سے صحافیوں نے پوچھا بھی کہ جناب آپ جنازہ نے، اور نے کہا بھائی اگر جناح صاحب مسلمان ہیں تو میں کافر ہوں، اور کافر کسی مسلمان کا جنازہ، اور اگر جناح صاحب کافر ہیں تو پھر میں مسلمان ہوں، کوئی مسلمان کسی کافر کا جنازہ. ہمارا کفر اسلام کا فاصلہ. ہمارے مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس سے خوش ہوں، اس نے کوئی مصلحت نہیں دیکھی، اس نے 2 ٹوک اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. اچھا، تو اتنے بڑے عہدوں والے لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اتنے بڑے عہدوں کے لوگ اس کو عیسیٰ مسیح مانتے ہیں، جبکہ اس کا نام غلام احمد تھا. وہ قادیان میں سب کے سامنے پیدا ہوا، وہاں پلا بڑا. اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا. حضرت عیسیٰ بن مریم تو ابن مریم تھے، ہے یا نہیں؟ سورت مریم پڑھ لو، قرآن بار بار انہیں عیسیٰ بن مریم ہی کہتا ہے. وہ کہتا نہیں میں عیسیٰ بن مریم. اچھا، اس کو ماننے والے بھی ہیں، وہ عیسیٰ بن مریم آج بھی ہیں. آپ کے یہاں وہ چائنیز میں لٹریچر بانٹ رہے ہیں اپنا. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کھانے پینے سے ہی فرصت نہیں ہے، باقی چیزوں سے کیا فرصت ہو. اچھا، لیکن کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو ان لوگوں نے مانا، وہ عیسیٰ مسیح بن گیا. اور بولو تو صحیح ہو اللہ کے بندو، جھوٹ ہی ہے، وہ جھوٹ ہی رہے گا، کوئی مانے نہ مانے. یہ تھوڑا ہے کہ کسی کے ماننے سے جھوٹ سچ ہو جائے گا. غلط ہے، کوئی مانے نہ مانے. اگر کوئی شخص اللہ معاف کرے غلطی کو مان رہا ہے، وہ غلطی ہی رہے گی. یہ تھوڑا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا. اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ اپنا نبی ہوں. اس خاتون کی بات کر رہا ہوں، ایک ایسی حقیقت جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں رہا. کون سی؟ حضرت عیسیٰ مسیح سے لے کر حضرت آدم تک پیچھے پلٹیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک آئیے صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے اللہ کے نبی، جتنے اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے،
مرد تھے یا خواتین تھی؟ سارے کے سارے مرد تھے. خواتین میں اللہ نے یہ پاک سلسلہ نہیں رکھا جس کو سلسلہ نبوت اور رسالت کہتے ہیں. نہ کوئی دنیا میں اس کا قائل گزرا. جماہیر اسی عقیدے پر رہے کہ نبوت اور رسالت کا پاک سلسلہ قدرت نے صرف مردوں میں رکھا. لیکن اس نے کہا میں نبی آؤں. اس زمانے میں سینکڑوں اس زمانے میں آ گئے, مان گئے اس کو, کہا بالکل جی. حالانکہ ایسی حقیقت جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں گزرا. حالانکہ اس زمانے کے دفاع ختم نبوت میں چھپا کہ اس زمانے کے علماء نے اس کو کہا بھی, یا اس کے ماننے والوں سے کہا کہ کیا کر رہے ہو. آج تک جتنے اللہ کے نبی اور رسول آئے ہیں سارے مرد تھے, کوئی عورت نہیں تھی. یہ تو عورت ہے. اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا حدیث سے ثابت ہے, محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے صلی اللہ. وہ بھی حیران, وہ کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگی حدیث میں فرمایا گیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, ہم اللہ کے آخری نبی ہیں, ہمارے بعد کوئی نبی. کہتی ہے اب اسی میں تو دلیل ہے کہ مرد اب نہیں آئیں گے, اب ہم آئیں گے. انا للہ و انا, اس کو ماننے والے بھی آ, اس کا اشارہ کرنے کی دیر تھی. حتیٰ کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک شخص کو اس نے خط لکھا اپنے پرچارک کے طور پر, وہ صرف اس کا خط پڑھ کر اس کے اوپر عقیدہ لے آیا. اگر یہ جملہ میرے ساتھ پھر دوہرا دیں کہ دنیا میں جو بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے, اور یہ یاد رکھیے گا غلط ہی ہوتا ہے وہ, کسی کے ماننے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا. اگر یہ دو جملے آپ ذہن میں رکھو نا تو یہ جو اب فتنے پھیل رہے ہیں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا مسئلہ. خیر جو بات عرض کر رہا تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کا نام تھا سجاح, اور ابھی میں نے بتایا کہاں کی تھی وہ, اور مذہباً کیا تھی. اگلی بات سنیں, یہ تو تھے نا اس کا یہ سلسلہ. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان باتوں کے ساتھ ساتھ وہ تقریر میں ید طولہ رکھتی تھی, اس کی نظیر نہیں ملتی تھی, اتنا بولنے کا ملکہ تھا اس کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ کاہنہ تھی, اور بڑی کامیاب کاہنہ تھی. وہ بات لمبی ہو جائے گی پھر کہ کائنہ کیا ہوتی ہے. بس ایک اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ چلیں آپ کے لیے جو غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کریں نا ان کو کہتے ہیں کاہن, اور کاہنہ اسی کے مؤنث ہے. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, مرد ہو تو کہتے ہیں شاعر, اور خاتون ہو تو بولو تو صحیح, تو کاہن مرد اور خاتون ہو تو کاہنہ. اس کی ایک اور بھی بحث ہے لیکن چھوڑیں, بس خلاصہ سا عرض کر دیا, اتنا کافی ہے. کیا کرو گے باقی باریکیوں میں پڑھنے کی. بڑی کامیاب کاہنہ تھی. اچھا اس کا تو خیر مسئلہ یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اگر قدرت نے زندگی دی. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں مرد تو کئی ایسے آئے ہیں جو قابل یادگار ہیں, خواتین بھی ایسی گزری ہیں پہلے دور میں بھی اور اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دور میں بھی, وہ بھی بڑی قابل یادگار تھی. لیکن ان کی تاریخ ہم کم پڑھتے ہیں یا کم سناتے ہیں والی بات ہے. ایک بات مجھے یاد آئی, اب ربط ہے یا نہیں لیکن سن لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی میں ایک خاتون تھی مدینہ طیبہ میں. مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں نا, جن کی کتاب قصص الانبیاء میں جمعے میں پڑھا رہا ہوں, ان کی ایک اور کتاب ہے سراجم منیرہ, یہ اس کتاب کا نام ہے. حافظ حضرات بیٹھے ہوں گے تو ان کو خوب یاد, آپ کو بھی یاد ہوگا, قرآن پاک میں ایک آیت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا، اس ایک لفظ سراجم منیرہ پہ پوری کتاب ہے۔ اور آپ شاید حیران ہو، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب ایسی لکھی ہے، 101 گن کر 101 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ادائیں اس میں لکھی۔ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ آپ نے نام بھی نہیں سنا ہو۔ خیر، جو بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ خاتون رہیں۔ ان کو کہا جاتا تھا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کی پاک درگاہ میں وہ اتنی مقبول تھیں، اتنی قبول تھیں کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اکثر روزے سے رہا کرتی تھیں، اور مجھ سے بہتر آپ عرب کی گرمی کا روزہ سمجھیں۔ ہمارے وہ ایک عزیز ہیں بڑے قریب، وہ مجھے کہتے تھے استاد جی وہاں تو 9 بجے ہی جیپ باہر آ جاتی، وہاں کا روزہ یہاں کے روزے پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے، اکثر روزے سے رہتی تھی۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک دن روزے سے تھی، افطار کا وقت آ گیا، ایسے مقام پر تھی کہ پانی نہیں، بے چینی ہونے لگی۔ جب بے چینی بڑھنے لگی، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قدرت نے ایک ٹھنڈے پانی کا ڈول بھرا ہوا آسمان سے اتار دیا کہ اس سے افطار۔ آپ نہ مانو، یہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب سراج منیرہ میں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اچھا، اور اگلی بات سنیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فرمان لکھا ہے کہ میں نے اس پانی سے روزہ افطار کیا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان بڑوں کو اپنے پہ قیاس نہیں کرو۔ مولانا رومی فرمایا کرتے تھے جو اس دل سے اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ تو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، معاف کیجیے گا، یہ تھوڑا ہے ادھر آتے بھی ہیں۔ سچ بتاؤ، جب اللہ ہوا دل اس طرف ہوتا ہے ہمارا، بعض حضوری نہیں منظوری، یہ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا۔ بس دعا کریں اللہ قبول فرما لیں، ورنہ آپ اور میں تو نماز میں یہاں ہوتے ہیں اور درد دل گوہر والی بات ہے۔ مولانا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پانی پی کر افطار کیا، اس کے بعد فرمایا کرتی تھیں کہ جس دن سے اس ڈول کا ٹھنڈا پانی پی کے روزہ افطار کیا ہے، اس کے بعد پھر کبھی پیاس لگی نہیں ہمیں۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بے مثال لوگ گزرے ہیں۔ اس لیے میں خیر جو عرض کراتے تو ضمناً بات آئی کہ ہم ان خواتین کی تاریخ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ بھی اس لحاظ سے تو بڑی ماہر تھی، ید طولہ تقریر میں مرد کو حاصل ہونا بھی کما کا خال خال ملتے ہیں۔ یہ تقریر تھوڑی ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تقریر اور چیز ہوتی ہے۔ بقایا انشاءاللہ 2 مہینے بعد، وما علینا الا البلاغ المبین۔